السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے وحدہ نمبر 1-2 میں سے سبق نمبر 11 کو پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس الحادی عشر فی البقالہ۔ 11واں سبق ہے فی البقالہ، جنرل اسٹور میں۔ آج ہم اس سے متعلق انشاءاللہ اپنے سبق میں پڑھیں گے، تو میں آرام سے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ عزیز یہ شارٹ ویڈیو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رأى علی ہلال عید الفطر مساء یوم الاثنین وفرح به فإنه سيحتفل بالعید السعید صباح یوم الثلاثاء غدا۔ رأى علی ہلال عید الفطر، عربی میں ہلال اور بدر، ہلال ہر مہینے کے پہلے چاند کو کہتے ہیں، ہر مہینے کا پہلا چاند، اور بدر 14ویں رات کا چاند۔ یہ 2 بنیادی فرق ہے اس میں۔ تو یہاں پر دیا ہے رأى علی ہلال عید الفطر، علی نے عید الفطر کے چاند کو دیکھا، مساء یوم الاثنین پیر کی شام میں، وفرح به اور اس سے وہ خوش ہو گیا، لأنه سيحتفل کیونکہ وہ منانے والا ہے، احتفل یحتفل کہ میں نے منانا، بالعید السعید کیونکہ وہ عید سعید کو منانے والا ہے، صباح یوم الثلاثاء غدا کل منگل کی صبح میں۔ علی نے پیر کی شام میں عید الفطر کے چاند کو دیکھا اور اس سے خوش ہو گیا کیونکہ وہ منگل کی صبح، کل منگل کی صبح عید سعید کو منانے والا ہے، خوشگوار عید کو منانے والا ہے۔ ہنأ علی اصدقاءہ بالعید السعید، ہنأ یہنئ تہنیۃً، ہنأ کے معنی ہوتے ہیں مبارکباد دینا، ہنأ مبارکباد دی، علی نے اصدقاءہ اپنے دوستوں کو، بالعید السعید عید سعید کی، خوشگوار عید کی، سعید کے معنی خوشگوار ہوتے ہیں، ودعاہم الی بیتہ مساء یوم العید، ودعاہم اور ان کو بلایا، الی بیتہ اپنے گھر پر، مساء یوم العید عید کی شام میں ان کو اپنے گھر پر بلایا، ووافق اصدقاؤہ علی ذلک، وافق یوافق کے معنی متفق ہونا، اس کے دوست متفق ہو گئے، علی ذلک اس کی دعوت پر، یعنی اس پر، اس کی دعوت پر اس کے دوست متفق ہوئے، وجاءوا الی بیتہ اور آئے اس کے گھر پر۔ قالت ام علی، علی کی امی نے کہا، انہا ترید اعداد وجبۃ خفیفۃ، انہا ترید اعداد، اعداد کے معنی تیار کرنا، اور وجبات کہتے ہیں بریک فاسٹ کو، وجبات خفیفۃ، انہا ترید اعداد وجبات خفیفۃ، وہ ہلکے پھلکے بریک فاسٹ تیار کرنا چاہتی ہے، واطباق حلوۃ اور میٹھے پکوان کو بھی، واکلات شہیۃ للعید اور عید کے تعلق سے عید کے مزیدار کھانوں کو بھی تیار کرنا چاہتی ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا، قالت ام علی انہا ترید اعداد وجبات خفیفۃ واطباق حلوۃ واکلات شہیۃ للعید، علی کی امی نے کہا کہ وہ عید کی مناسبت سے عید کے مزیدار کھانے، میٹھے پکوان اور ہلکے پھلکے ناشتے یا پھر بریک فاسٹ تیار کرنا چاہتی ہے۔ وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ تَحْتَاجُ إِلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ مِنَ السُّوقِ، وَلِذَلِكَ اور اس لیے، فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ اس کو ضرورت ہے، إِلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْأَشْيَاء بہت سی چیزوں کی، مِنَ السُّوقِ اور یہ چیزیں کہاں کی؟ بازار کی، اسی لیے اس کو بازار کی بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ذَهَبَ عَلِيٌّ مَّعَ أَصْدِقَائِهِ إِلَى الْبِقَالَةِ، گیا علی اپنے دوستوں کے ساتھ جنرل اسٹور میں، ذهب علی گیا، مع اصدقائه اپنے دوستوں کے ساتھ، الى البقالہ جنرل اسٹور میں۔ اب دوسرا پیراگراف ہے، وكانت البقالة كبيرة جدا، وكانت البقالة كبيرة جدا، اور جنرل اسٹور تھی بہت بڑی، کیونکہ اب یہ ماضی ہو گئی ہے، یہ گزر چکا ہے، یہ پاسٹ ہوگا، اس لیے کانت لے کر آئے ہے۔ وكانت البقالة كبيرة جدا، اور جو جنرل اسٹور تھی وہ بہت بڑی تھی، تفتح مبکرا فی الصباح ولا تغلق الا بعد منتصف اللیل، تفتح مبکرا جو کھولی جاتی ہے صبح میں، ولا تغلق اور بند نہیں کی جاتی ہے، الا بعد منتصف اللیل مگر آدھی رات کے بعد۔ جنرل اسٹور کیسی تھی؟ بہت بڑی تھی، جو صبح میں کھولی جاتی ہے اور آدھی رات کے بعد بند کی جاتی ہے۔
فیہا کل شیء من الادوات المنزلیہ، اس میں وہ تمام چیزیں تھی یا پھر وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق گھریلو چیزوں سے، ادوات چیزوں کو کہتے ہیں، منزلیہ گھریلو، اس میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق گھریلو چیزوں سے ہے۔ وَنَوْعٌ مُنَوَّعَةٌ مِّنَ الْمَأْكُولَاتِ وَالْمُرَطَّبَاتِ، اور قسم قسم کے، نوع منوعۃ قسم قسم کے، من المأکولات والمرطبات کھانے پینے کی چیزیں تھی، توجد فی الرفوف پایا جاتا ہے الماری میں، والدوالیب جو پائی جاتی ہے الماری میں، والدوالیب اور رفوف خانوں کو کہتے ہیں، اور شیلف، رفوف شیلف کو کہتے ہیں، والدوالیب اور الماری میں، والثلاجات اور فریج میں، بصورت جیدۃ عمدہ طریقے سے، وہی طازجۃ و نظیفۃ، اور یہ تمام اشیاء جو فریج میں یا پھر الماریوں میں یا شیلف میں رکھی ہوئی ہے یہ کیسی ہے؟ تازی بھی ہے اور صاف ستھری بھی ہے۔ تم ترتیبها علی نظام خاص بالجودۃ والنوعیۃ والاسعار، اور ان کو ترتیب سے رکھا گیا ہے ایک خاص نظام کے تحت، قیمتوں، قسموں اور کوالٹی کے اعتبار سے، قیمتوں، قسموں اور خوبصورتی کے اعتبار سے ایک خاص نظام کے تحت ان کو رکھا گیا ہے۔ وَيُوجَدُ فِي الْبِقَالَةِ، اور پایا جاتا ہے جنرل اسٹور میں، کل شیء ان تمام چیز، اور تمام چیز جنرل اسٹور میں پائی جاتی ہے، بما فی ذالک، بما فی ذالک بشمول، جس میں شامل ہے، الخبز روٹی، والبیض انڈے، ومربیات الفواکہ اور پھلوں کے مربے، والزبدۃ، زبدہ کہتے ہیں مکھن کو۔ میں یہ لفظ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ زبدۃ، زبادی، جبنۃ، شایا، القہوہ، اور پایا جاتا ہے وَيُوجَدُ فِي الْبِقَالَةِ كُلُّ شَيْءٍ، اور جنرل اسٹور میں تمام چیزیں پائی جاتی ہے، بما فی ذالک بشمول، جس میں شامل ہے، الخبز بریڈ، والبیض انڈے، ومربیات الفواکہ اور پھلوں کے مربے، والزبدۃ، زبدۃ کے معنی ہے مکھن جس کو ہم بٹر کہتے ہیں، زبادی دہی، جبنۃ پنیر، شایا چائے کی پتی جس کو ہم ٹیچ کہتے ہیں، اور قہوہ کافی، یہ تمام چیزیں، کافی، یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہے۔ اور آگے بھی ہے، وَمَعْجُونُ الْأَسْنَان، معجون کہتے ہیں پیسٹ کو، اور اسنان کہتے ہیں دانتوں کو۔ معجون الاسنان ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ پیسٹ۔ ومعجون الحلاقہ، اور شیونگ پیسٹ جس کو کہتے ہیں آپ شیونگ کرنے کے لیے، والشامپو، شیمپو، والارز، اور یہاں سے بھی لکھنا پڑے گا الارز، عدس، دقیق، حمص، جوز، جوز الہند، لوز، ومعجون الاسنان ٹوتھ پیسٹ، ومعجون الحلاقہ اور شیونگ پیسٹ، وشامپو شیمپو، والارز، ارز کے معنی ہوں گے چاول، والعدس، عدس کے معنی دال، دقیق، دقیق کے معنی آٹا، حمص کے معنی چنا، جوز کے معنی اخروٹ، اور جوز الہند ناریل، لوز، لوز کے معنی بادام، واللوز، والفستق، فستق کے معنی پستہ، والکرکم، کرکم کے معنی ہلدی، والکزبرہ، کزبرہ کے معنی دھنیا، والفلفل اور مرچی، والشطۃ، اور شطۃ یہ کالی مرچ یا لال مرچ کو کہتے ہیں ہم، والحبہان اور الائچی، وتمر الہند اور کھجور، ونحوہا، اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی ہے، یہ الگ سے ویڈیو بنا کر انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کو ڈال دی جائے گی۔ اما البقال فإنه رجل طیب ونشیط وامین ومجد، اما البقال، رہا
جنرل اسٹور والا یا پھر جنرل اسٹور جو چلاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کو بقال کہتے ہیں۔ جو بقال ہے، جنرل اسٹور والا ہے، فَإِنَّهُ رَجُلٌ طَيِّبٌ، وہ ایک نیک آدمی ہے، نشیطٌ چست ہے، امین ایماندار ہے، مجد ہے محنتی ہے۔ جو بقال ہے، جو جنرل اسٹور والا ہے، وہ کیسا ہے؟ شاپ کیپر جس کو کہیں گے ہم، شاپ کیپر کیسا ہے؟ محنتی بھی ہے، ایماندار بھی ہے، چست بھی ہے، اچھا آدمی ہے۔ وَمُسَاعِدُوهُ أَيْضًا مُجْتَهِدُونَ، اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ کام کرنے والے جو ہے وہ بھی محنتی ہے۔ ذهب علی الی البقال وسلم علیہ، علی شاپ کیپر کے پاس گیا اور اس کو سلام کیا۔ ورحب به البقال، اور شاپ کیپر نے اس کا استقبال کیا۔ وسلم علیہ، اور اس کو سلام کیا بولے تو سلام کا جواب کیا۔ کذالک فقال علی هل عندك رز، تو علی کہہ رہے کیا تمہارے پاس چاول ہے؟ البقال شاپ کیپر نعم عندي ارز باسمتی من نوعیت الجیدہ، ہاں میرے پاس باسمتی چاول ہے عمدہ قسم کے۔ علی ما سعروہ، ما سعروہ اس کی قیمت کیا ہے، یعنی کلو بکم کیا روپے کلو ہے؟ البقال الکیلو بخمس و ثلاثین روبیۃ، یہ اس زمانے کی بات ہے، ایک کلو 35 روپے کے ہے، 35 روپے کلو ہے۔ علی اعطنی 5 کلوہات من الارز الباسمتی، مجھے 5 کلو باسمتی چاول دیجئے۔ وکیلوین من دقیق القمح، اور 2 کلو گیہوں کا آٹا دیجئے۔ وکیلو واحد من الحمص، اور 1 کلو چنا دیجئے۔ وست بیضات، اور کتنے انڈے؟ وست بیضات 6 انڈے دیجئے۔ وخمس و مئتین غراما، اور 250 وخمسین و مئتین غراما، اور 250 گرام من الزبدتی مکھن دیجئے۔ ومعجون الاسنان، اور ٹوتھ پیسٹ دیجئے، واحداً 1۔ ونصف کلو مسحوق صابون غسیل، اور 1 کلو واشنگ پاؤڈر دیجئے، دھونے کا پاؤڈر دیجئے۔ وکیسۃ نصف کلو مسحوق صابون غسیل، اور 1 کلو ومسحوق صابون غسیل، اور آدھا کلو واشنگ پاؤڈر دے دیجئے۔ وکیسۃ شیمپو، اور 1 شیمپو کی تھیلی دیجئے۔ ولا بد من التأکد من الجودۃ العالیۃ فی کل شیء، اور ضروری ہے، ولا بد من التأکد، اور ضروری ہے، من الجودۃ العالیۃ فی کل شیء، اور تمام چیزوں میں ہائی کوالٹی کا ہونا ضروری ہے۔ قبل وضعها فی صندوق کارٹون، ان کو کارٹون میں رکھنے سے پہلے تمام چیزوں کا اعلیٰ قسم کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب مجھے کوئی بھی ایسی چیز نہ دیجیے جو لو کوالٹی کی ہو، بلکہ تمام چیزیں ہائی کوالٹی کی ہو۔ البقال جودۃ عالیۃ، تمام کی تمام چیزوں کی کوالٹی کیسی ہے؟ اعلیٰ کوالٹی ہے۔ انشاءاللہ ہائی کوالٹی ہے، تمام کی تمام چیزوں کی ہائی کوالٹی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ علی شکراً، البقال عفواً، علی وہل یمکن ارسالها الی بیتی، علی اب سوال کر رہے وہل یمکن ارسالها الی بیتی، کیا آپ ان چیزوں کو ہمارے گھر تک پہنچا سکتے ہیں؟ البقال کہہ رہا ہے طبعاً، شاپ کیپر کیوں نہیں۔ وعندی خدمت مجانیۃ للبیوت، ہاں ہمارے پاس گھروں کو فری میں پہنچانے کی سروس ہے، یعنی ہمارے پاس گھروں کو پہنچانے کی فری میں یہ سروس ہے۔ وسوف تصل الی منزلک بمشیۃ اللہ بعد ساعۃ، اور یہ تمام چیزیں پہنچ جائے گی آپ کے گھر پر اللہ نے چاہا تو 1 گھنٹے میں۔ علی وکم ادفع، میں کتنے پیسے ادا کروں؟ البقال سأرسل لك الفاتورة مع البضائع، میں سامان کے ساتھ آپ کو بل بھی بھیج دوں گا۔ علی وسأدفع لك النقود فوراً انشاءاللہ، اور میں آپ کو نقدی قیمت ادا کر دوں گا۔ البقال حسناً، کوئی بات نہیں۔ ولا تنس توقيعك على الإيصال یا سیدی، اور جناب رسید پر سائن کرنا نہ بھولے۔ علی لماذا، کیوں؟ بقال کہہ رہا ہے للاطمینان علی الاستعمال، تاکہ ادائیگی پر اطمینان کے لیے، ادائیگی پر اطمینان کے لیے۔ علی طیب مع السلامہ، علی نے کہا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ البقال وإلی اللقاء، پھر ملیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا مختصر سا سبق تھا جس کا تعلق البقالہ سے تھا، جس کو جنرل اسٹور کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے جو تمام چیزیں آئی ہے، ضروری ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے اور ان کو روزمرہ کی زندگی میں استعمال بھی کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو عربی سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔